اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اے خاصان رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے روشنی کا ایک مینار ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ مگر افسوس کہ ہم مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیڈیل نہیں رہے، اس لیے کہ اب ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور گروہ در گروہ تقسیم ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ قوم پرستی، نسل پرستی، فرقہ پرستی، توہین پرستی، ان بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے منہ موڑ چکے ہیں، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، لیکن وہ تمام خرابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت اور جہد مسلسل کے ساتھ ختم کر دی، اور یہ سلسلہ خلفائے راشدین کے دور تک جاری رہا۔ مگر پھر اس کے بعد ہمارا وہی حال ہو گیا کہ جہاں سے ہم چلے تھے پھر وہیں آ گئے۔ اسی بات پر الطاف حسین حالی نے ایک نوحہ خوانی کری ہے کہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ جس دین نے دل آکے تھے غیروں کے ملائے، جس دین نے دل آکے تھے غیروں کے ملائے، اس دین میں اب بھائی سے بھائی جدا ہے، اس دین میں اب بھائی سے بھائی جدا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مزاجی، عزم و استقلال، صداقت و رفاقت، اخلاق و کردار کے مظہر کامل تھے۔ تمام انبیاء کرام اس صفت سے آراستہ تھے، لیکن یہ صفت جس شان کمال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ دعوت و تبلیغ کی راہ میں آپ کی ثابت قدمی اور آپ کی استقامت کا ثبوت یہ ہے کہ حق و صداقت پر مسلسل سفر کرتے ہوئے اور کفار کی زبردست مزاحمت آپ کے پائے استقلال کو متزلزل نہ کر سکی، اور آپ ہمیشہ یہی فرماتے رہے کہ دین غالب ہو کر رہے گا، مغلوب نہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عورتوں کے حقوق جو مقرر کیے ہیں، اس کی مثال نہ کبھی تھی، نہ کبھی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرفتن دور میں جب لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا ایک اہم راز یہ بھی ہے کہ آپ کے مزاج مبارک میں برداشت و تحمل کی بے نظیر خصوصیت تھی۔ آپ کی یہی قوت برداشت اور متانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت بڑی علامت ہے۔
ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہمگیر نظام عدل عطا فرمایا جو صرف قانون پورا نہیں کرتا بلکہ زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشیت ربانی سے اپنی دعا میں یہ الفاظ کہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 129، ترجمہ: اور ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول بھیجیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں بسنے والے انسانوں کو ہر طرف سے ہٹا کر دعوت توحید کے ذریعے صرف اللہ کا کر دیا۔ وہ قوم جو لفظ حرف سے نا آشنا تھی، وہ قوم دنیا کی معلم بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کے تمام اجزاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اجزاء قرار پائے۔ شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آج کی دنیا اس دور جاہلیت کی طرف جا رہی ہے جس سے دعائے خلیل نے اسے نکالنے کا سامان کیا تھا۔ آج کی صورتحال ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم خود کو تباہی کے اس راستے سے اسی وقت بچا سکتے ہیں کہ جب ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اپنائیں اور آپ کی تعلیم و تربیت اور ہدایت کو اپنے لیے نشان راہ بنائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے حکمت و دانش کا سبق لیں اور تزکیہ نفس کا سامان کریں۔ اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ میرا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، کیا خدا دیتا مجھے تیرے سوا۔ ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، اے جمال مصطفیٰ تیرے سوا۔ انہی اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔